السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں جو زخم پہنچے تھے، ان کی اس کی تفصیل میں بعض روایات اس طرح ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشتد غضب اللہ علی من قتلہ النبی فی سبیل اللہ، اشتد غضب اللہ علی قوم دموا وجہ نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص پر سخت ہو جاتا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر سخت ہو جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود کر دیا ہو۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو فرمایا: اشتد غضب اللہ علی قوم کلموا وجہ رسول اللہ۔ اس قوم پر اللہ کا غضب انتہائی سخت ہو جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو زخمی کیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا: اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہے۔ صحیح ہے، ان کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے: اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہے۔ بس آپ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں کامل طور پر رنگی ہوئی تھی، اس حالت میں بھی غالب آئی جبکہ آپ زخمی تھے، خون بہہ رہا تھا، اور آپ نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے جب لوگ اس کے نبی پر ظلم کرتے ہیں، اس کے پیارے پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اے اللہ یہ ظلم جو کر رہے ہیں یہ لا علمی اور بیوقوفی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کو بخش دے، ان پر ان کی غلطیوں کی وجہ سے عذاب نازل نہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا شفقت اور رحمت کا مظاہرہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت اس طرح ہے: قال عبداللہ کانی انظر الی النبی یحکی نبیا من الانبیاء ضربہ قومہ فادمہ وہو یمسح الدمع عن وجہہ ویقول اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبیوں میں سے ایک نبی کا حال آپ سنا رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے خون پہنچ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی سید خاتم النبیین میں تفصیل لکھی ہے کہ درے پہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مدد سے اپنے زخم دھوئے، اور جو 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں چبھ کر رہ گئی تھیں وہ ابو عبیدہ بن جراح نے بڑی مشکل سے اپنے دانتوں کے ساتھ کھینچ کر باہر نکالیں، حتیٰ کہ اس کوشش میں ان کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اس وقت آپ کے زخموں سے بہت خون بہہ رہا تھا، اور آپ اس خون کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ فرماتے تھے کہ کیفا یفلح قوم
خذبوا وجہ نبیہم بالدم وہو یدعوہم الی ربہم، کہ کس طرح نجات پائے گی وہ قوم جس نے اپنے نبی کے منہ کو اس کے خون سے رنگ دیا، اس جرم میں کہ وہ انہیں خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے میرے اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ ان سے یہ قصور جہالت اور لازمی میں ہوا ہے۔ حارث بن سمہ ان حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کو پہاڑ کی جانب دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فرشتے ان کے ساتھ قتال کر رہے ہیں۔ حارث کہتے ہیں پھر میں عبد الرحمن کی طرف لوٹا تو میں نے ان کے سامنے 7 کفار کو مرے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا تیرا دایاں ہاتھ کامیاب ہو گیا، ان سب کو آپ نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس اور اس کو میں نے قتل کیا ہے، اور ان لوگوں کو ایسے شخص نے قتل کیا ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا، یعنی فرشتے ان کے ساتھ مل کر قتال کر رہے تھے۔ ابن سعد نے عبداللہ بن فضل بن عباس سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا تو مصعب شہید ہو گئے، تو اس جھنڈے کو ایک فرشتے نے مصعب کی صورت میں پکڑ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے مصعب آگے بڑھو، تو فرشتے نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں مصعب نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ فرشتہ ہے، اس کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی ہے۔ جنگ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو انہوں نے یعنی حضرت انس کے چچا نے حضرت عمر کو ایک ٹیلے پر بیٹھے اور روتے ہوئے دیکھا، تو دریافت کیا کہ عمر رونے کی کیا بات ہے جبکہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں؟ حضرت انس کے چچا نے جب یہ بات سنی تو اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے اور صرف ایک کھجور ہاتھ میں تھی، اسے اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ میرے اور خدا کے درمیان اس کے سوا اور کون سی روک ہے، اور اپنے عشق کے لحاظ سے حضرت عمر کی طرف حقارت سے دیکھا اور کہا عمر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جہاں چلے گئے تو تم یہاں بیٹھے کیوں روتے ہو؟ جہاں آپ گئے وہیں ہم چلتے ہیں، اور اکیلے ہی دشمن کے 3000 کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ کفار بھی آپ کو شاید پاگل سمجھتے ہوں گے، آپ نے لڑتے لڑتے شہادت پائی، اور جب جنگ کے بعد آپ کی لاش تلاش کروائی گئی تو 70 ٹکڑے ملے، جوڑ جوڑ الگ ہو چکا تھا۔ ان کی شہادت کے واقعات کو مسلم موعود نے مختلف جگہوں پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بعض جگہ تفصیل سے زیادہ لمبی ہے، بعض جگہ کم۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مالک بن انس ایک انصاری صحابی جو غلطی کی وجہ سے جنگ بدر میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، جب انہوں نے بدری صحابہ سے بدر کی جنگ کے کارنامے سنے تو جوش سے اٹھ کر ٹہلنے لگ گئے اور کہنے لگے یہ کیا بات ہے، جب مجھے موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ مومن کیسی قربانیاں کرتا ہے۔ چنانچہ احد کی لڑائی میں وہ شامل ہوئے، اور جب پیچھے کی طرف سے ایک دم حملہ کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے ہٹ کر کچھ فاصلے تک آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے اور کفار کے پتھراؤ کی وجہ سے زخمی ہو کر دوسرے زخمیوں کے جسموں پر گر گئے، اور اتنے میں کچھ اور لوگ زخمی ہو کر آپ پر گر گئے، اور چند منٹ کے بعد لوگوں نے آپ کو غائب دیکھ کر سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو بعض لوگوں نے دوڑ کر مدینے میں جو احد کے قریب ہی تھا یہ مشہور کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر ان لوگوں پر بھی جو میدان جنگ سے صرف تھوڑے فاصلے پر پیچھے تھے بجلی کی طرح گری۔ ان میں حضرت عمر بھی تھے، وہ ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ مالک بن انس جنہوں نے جنگ سے پہلے کھانا نہیں کھایا تھا 2-3 کھجوریں کھاتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے، اور چونکہ وہ اس وقت میدان جنگ سے آئے ہوئے تھے جب مسلمان فاتح ہو چکے تھے اور کفار شکست کھا چکے تھے،
اور حضرت عمر اس وقت میدان جنگ سے آئے تھے جبکہ پیچھے کی طرف سے دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گر گئے تھے، اور بعض صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، اس لیے آپ رو رہے تھے، یعنی حضرت عمر اس وقت رو رہے تھے، اور مالک خوش تھے کہ ہم کو فتح نصیب ہو چکی ہے۔ پس ان کا رونا مالک کو عجیب معلوم ہوا اور وہ حیرت سے حضرت عمر کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، عمر یہ خوشی کا موقع ہے، یہ رونے کا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، ہمیں تو خوشی منانی چاہیے۔ حضرت عمر نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، مالک شاید تمہیں معلوم نہیں کہ بعد میں جنگ کا نقشہ بدل گیا، دشمن نے پہاڑی کے پیچھے سے آ کر دوبارہ حملہ کر دیا اور اچانک حملہ کی تاب نہ لا کر اسلامی لشکر بکھر گیا۔ یہ ذکر چل رہا ہے ابھی، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ دعاؤں میں آج کل یمن کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہ کافی مشکلات میں گرفتار ہیں آج کل۔ اسی طرح مسلم امہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو میں بھی اکائی اور وحدت پیدا کرے اور عقل اور سمجھ دے۔ دنیا کے عمومی حالات کے لیے بھی دعا کریں، بڑی تیزی سے جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میں نماز کے بعد 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ جس کا ذکر کروں گا وہ مکرم حافظ ڈاکٹر عبدالحمید گمانگا صاحب، نائب امیر سیرا لیون ہیں۔ 13 جنوری کو مختصر علالت کے بعد 45 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ موسیٰ میوا صاحب امیر جماعت سیرا لیون لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر گمانگا صاحب سیرا لیون میں سب سے زیادہ چندہ وصیت ادا کرنے والے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نصرت جہاں اسکیم کے تحت 5 سال کا وقف کیا تھا۔ ان کی تقرری ہوئی تھی نائجیریا میں، لیکن ابھی کارروائی ہو رہی تھی، کاغذات مکمل نہیں ہوئے تھے۔ اس عرصے میں ان کو ہمارے پاکستانی ڈاکٹر کے جانے کی وجہ سے فری ٹاؤن کے اسپتال میں خدمت کی توفیق ملی اور بہت محنت سے انہوں نے کام کیا وہاں، اور اس عرصے کے دوران ان کو ہسپتال سے اپنے حصے کی جتنی بھی رقم ملی وہ انہوں نے ہسپتال کو عطیہ کر دی اور ہسپتال کی تزئین و مرمت کا کام کروایا۔ یہ رقم لوکل کرنسی میں 2 لاکھ لیون بنتے ہیں۔ خلافت سے بہت محبت تھی ان کی زندگی کا۔ سب سے بڑا افسوس جس میں افسوس کرتے یہی تھا کہ خلیفہ وقت سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میرے سے ملاقات کی بہت کوشش کی لیکن ویزا نہیں ان کو ملا، 2 دفعہ کوشش کی۔ نہایت ایماندار، محنتی اور دوسروں کی مدد کرنے والے تھے۔ ان کی شادی ہمارے یہاں جو ٹومی کالوں صاحب ہیں ان کی چھوٹی بہن سے ہوئی تھی، دیا یاتا کمانگا سے۔ ان کے 2 بچے ہیں چھوٹے، 3 سال تقریباً 4 سال اور ایک 2 سال کا بیٹی اور بیٹا۔ حافظ قرآن بھی تھے اور بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ لجنہ امام اللہ یو کے سیرا لیون میں اپنا ایک میٹرنٹی ہاسپٹل بنا رہی ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے اللہ کے فضل سے۔ سابق صدر لجنہ ڈاکٹر فریہ گئی تھی دیکھنے کے لیے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انتہائی نافع الناس وجود تھے۔ جب لجنہ کا میٹرنٹی ہسپتال دیکھنے گئی تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ لجنہ کے اسپتال کے سلسلے میں بہت قیمتی مشوروں سے نوازا۔ اس کے بعد اپنے گورنمنٹ ہسپتال کا ٹور کروایا۔ خدمت انسانیت کے جذبے نے ان کی بہت مجھے متاثر کیا۔ باوجود نامساعد حالات کے مزیدوں کی لامتناہی سلسلہ کے بے شمار مزید ان کے پاس آتے تھے، لیکن شکل پر سوائے مسکراہٹ اور ہمدردی کے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عجیب لگن تھی کہ میں نے اپنے غریب ملک کے غریب شہریوں کی مدد کرنی ہے۔ بہت اچھے خاوند باپ سے اور ہمیں خوش رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے، نجات مند فرمائے ان کے بچوں کو، کبھی حافظ و ناصر ہو یہ بچوں کا۔ دوسرا ذکر ہے طاہرہ نذیر بیگم صاحبہ جو طاہرہ رشید الدین کہلاتی ہیں،
چودھری رشید الدین صاحب مربی سلسلہ کی اہلیہ، یہ بھی گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت چودھری غلام حسین صاحب کے ذریعے ہوا تھا۔ اسی طرح ان کے نانا حضرت چودھری غلام حیدر صاحب دھاری وال بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کا نکاح جیسا کہ میں نے کہا چودھری رشید الدین صاحب کی اہلیہ تھیں۔ دسمبر 58 میں ان کا نکاح مولانا جلال الدین صاحب شمس نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں پڑھا تھا۔ انہوں نے دعا کرائی تھی حضرت مسلم موعود نے۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر علیم الدین ہیں، یہیں رہتے ہیں، آئرلینڈ میں صدر نیشنل صدر بھی رہے ہوئے ہیں، آج کل یہاں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری والدہ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان میں نمایاں طور پر تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت اور عشق کا تعلق تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ والدہ صاحبہ کی شخصیت میں جو بات سب سے نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ جماعت کے لیے غیرت تھی۔ ایک دفعہ ہمارے گھر میں عزیزوں میں سے دور کے ایک عزیز نے جماعت کے بارے میں کوئی نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ عام طور پہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں باتیں سن کے، لیکن والدہ صاحب نے فوراً سخت جواب دیا۔ پہلے ان کو روکا، پھر اس کی تصحیح کی، اور خاندان میں بڑا مشہور تھا کہ کسی بھی عزیز سے لڑائی بھی مول لے لیں گی لیکن جماعت کی غیرت پر آنچ نہیں آنے دیں گی۔ ان کے خاوند چودھری رشید الدین صاحب 2 مرتبہ تبلیغ کی غرض سے وقف کے مربی تھے، افریقہ گئے، یہ پاکستان میں رہیں اور پوری تربیت کی طرف اپنے بچوں کی کوشش کرتی رہیں۔ عبادت بہت خشوع سے کرتی، نوافل اور تہجد شوق سے ادا کرتی۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اپنے کمرے میں بند کر کے کتنی دیر تک سجدہ ریز رہتی، اور وقف زندگی میں تنگ دستی وغیرہ کے بھی حالات بعض دفعہ آئے، لیکن بڑے صبر اور حوصلے اور جافشانی سے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ان کو برداشت کیا اور اللہ سے مانگتی رہیں۔ حج پر جانے کی بھی ان کو سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش بھی ان کی پوری کی۔ 11 اعتکاف کیے انہوں نے۔ خاص طور پر لوگ جو آنے والے تھے کہتی ہیں یہ لڑکیاں ان کی، کہ عورتوں نے ان کی شفقت، خوش اخلاقی اور ملنساری کا ذکر کیا۔ دینی کتب خاص طور پر پڑھتی تھیں، اور خاص طور پر سیرت کی کتابیں بہت شوق سے پڑھا کرتی تھیں۔ جمعے کے دن عبادت کا خاص اہتمام کرتی، کئی گھنٹے پہلے مسجد میں چلی جاتی، نوافل ادا کرتی۔ ان کے ایک بیٹے سلیم الدین صاحب جو ہیں مربی ہیں اور ربا میں ناظر مرام ہیں آج کل، وہ کہتے ہیں کہ والدہ وقف زندگی کی اہلیت تھیں، اور نکاح جیسا کہ میں نے بتایا کہ جلال الدین شمس نے پڑھا اور حضرت مسلم اور دعا کری۔ اس کا بھی واقعہ انہوں نے والد صاحب نے ان کو بتایا کہ ان کے والد کا یعنی طاہرہ صاحبہ کے خامد کا نکاح کہیں اور ہو رہا تھا، اور سب تیاریاں مکمل تھیں۔ مولانا عبدالطاف صاحب جلندری نے یہ نکاح پڑھانا تھا مسجد نصرت ربا میں۔ سب لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن حضرت مولانا عبدالطاف جلندری صاحب نے سب کا نکاح تو پڑھا دیا، لیکن ان کا نہیں پڑھایا، اور کہا کہ تم واقف زندگی ہو، تمہارا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے یا ان کی موجودگی میں ہوگا۔ تو بہرحال کچھ ہوا یوں کہ کچھ عرصے بعد اس جہاں رشتہ ہوا تھا اور نکاح ہونا تھا وہ وہاں سے انکار ہو گیا لڑکی والوں کی طرف سے، اور پھر ان کا نکاح طاہرہ صاحبہ سے ہوا، اور بڑا بابرکت ہوا یہ شادی۔ چندوں میں بڑی باقاعدہ تھیں۔ کینیڈا کی سیکرٹری مال نے لکھا ان کو کہ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ رجسٹر کھول کے چندے کا حساب کر رہی ہوں۔ اسی دوران یہ طاہرہ رشید الدین صاحب پاس کر بیٹھ جاتی ہیں۔ میں کہتی ہوں اگر آپ اس وقت چندہ تحریک جدید میں $5000 ادا کر دیں تو آپ کا نام 5000 رجسٹر میں شامل ہو جائے گا، اور یہ خواب میں مجھے ماضی کا اظہار کرتی ہیں۔
اس وقت یہ پاکستان گئی ہوئی تھیں، پاکستان سے واپس آئیں تو میں ان کو خواب سنائی، تو انہوں نے کہا، اور مجھے امید تھی کہ یہ ایسے ہی کریں گی، جو خواب سنائی تو انہوں نے فوری طور پر، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کشائش بھی دے دی تھی، فوری طور پر $5000 ادا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو فرمائے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر